آج شب معراج کی رات تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس رات کی خاص عبادت، خاص نماز، جو شخص بھی 8 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرتا ہے، پورا سال اس بندے کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ملتے ہیں۔ اور یہ نماز پڑھنے والا بندہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، چاہے کوئی خاتون ہے، مرد ہے، جو کوئی بھی یہ نماز پڑھے گا اس رات میں اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور اس کی برکت سے وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ پاک اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ نوافل آپ نے پڑھنے کیسے ہیں؟ کہتے ہیں یہ 8 رکعت آپ نے 4 سلام سے پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کا ترتیب، طریقہ، نیت، وقت، یہ ساری ترتیب آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیے آج کی رات بڑی اہم رات ہے، بڑی قیمتی رات ہے۔ جس نے ابھی تک ماہ رجب کے مہینے کی برکتیں حاصل نہیں کی، اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات نہیں حاصل کر سکا، اس کے پاس یہ بڑا موقع ہے۔ وہ آج رات اس طرح یہ نوافل پڑھ کے، ابھی تک اس نے رجب کی کیونکہ برکتیں نہیں حاصل کی، اس رات کی برکتیں نہیں حاصل کی، تو وہ اس طرح عبادت کر کے یہ سارے انعامات حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، جو پہلے نوافل آپ نے پڑھنے ہیں 2 رکعتوں کے بعد، اب نے یہ 8 رکعتیں ایک ہی ساتھ پڑھنی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ 2 اب پڑھ لی، 2 بعد میں، 2 بعد میں نہیں۔ جب آپ نے یہ نماز شروع کرنی ہے تو پھر 8 رکعتیں آپ نے اکٹھی ایک ساتھ ہی پڑھنی ہوں گی۔ اس کا طریقہ، سب سے پہلے نیت سن لے، کیونکہ آج کی رات عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے تمام راتوں کی سردار رات ہے، اس لیے کہ اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا، ایسا معجزہ جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا۔ تو یہ رات عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی رات ہے، اس لیے اس رات کی یہ خاص نماز آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ اس میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، ہر ایک کی اب میں ترتیب شروع کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ سنتے جانا ہے۔ میں 1-2 باتیں اس رات کی فضیلت کے حوالے سے بھی عرض کر دوں گا، اور یہ نوافل نماز بھی آپ کو بتاتا چلوں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ ذرا سنتے جائیے گا تاکہ ہر بھائی بہن کو اس رات کی مکمل برکتیں حاصل ہو سکیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں وہ صلاۃ التوبہ کے ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد تو جو 2 نفل پڑھیں گے اس کی نیت اسی وقت بتاؤں گا۔ اب ذرا نیت سن لیں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ نے پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اسی طرح اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا۔ اس سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو سورت پڑھنی ہے اس سورت کو سنیے گا، یہ سورۃ الکافرون ہے، یعنی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کے بعد اس کو ایک بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری سورت پڑھنی ہے وہ سورۃ اخلاص ہے۔ یہ دونوں صورتیں، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ دونوں صورتیں آپ نے پہلی رکعت کے اندر پڑھنی ہے۔ یہ پہلے 2 رکعت نماز نفل کا طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ تو پہلی رکعت میں آپ نے پہلے 2 کل پڑھنے ہیں، اور دوسری رکعت میں آپ نے دوسرے 2 کل پڑھنے، یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر، اس لیے میں نے کہا مکمل تفصیل بتاؤں گا، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات سمجھاؤں گا۔ ہر بھائی بہن، دوست احباب، پڑھا لکھا ان پڑھ، سب کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ہر کوئی ان نوافل کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی من چاہی مرادیں حاصل کر سکتا ہے، اس رات کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے، اور جو جو مانگتا جائے گا اللہ اس کی برکت سے اس کو عطا فرما دے گا۔ جب آپ نے اس طرح یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لی تو اس کے بعد آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور جب آپ اس طرح یہ نوافل پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ آپ کی بھی بخشش فرما دے گا، آپ کے گھر والوں کی بخشش ہو جائے گی، اور جتنے بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے اوپر وبال ہے اور ہمارے اوپر پریشانیاں اکثر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اللہ پاک ان تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا، اس لیے کہ یہ نفل پڑھنے سے اللہ پاک اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر بندہ جس چیز کا سوال کرتا ہے، جو چیز طلب کرتا ہے، اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اب کیونکہ آپ نے اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک صرف آپ نے اول آخر پڑھنا ہوگا، یعنی شروع میں صرف درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کو معاف۔ اور یہ پہلے جو نفل ہیں یہ ہیں، دیکھیں اب اللہ والوں نے جو ان نوافل کی اس نماز کی ترتیب بتائی ہے نا، وہ بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہے، اس لیے جو لوگ اس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر یوں دعا مانگی، اللہم اغفر لی ورحمنی، یعنی اللہ پاک مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجلتا ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلدی کی۔ پھر دعا کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو پہلے اللہ کی ایسی حمد کرو جو اس کے لائق ہے، پھر میری ذات پر درود پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے رب کائنات تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ پھر اس صحابی رسول نے ایسے ہی کیا، حضور نے فرمایا اب تو مانگتا جا، جو جو مانگتا جائے گا تجھے ملتا جائے گا۔ تو دوستو یہ وہ خاص ترتیب ہوتی ہے، یہ وہ خاص طریقہ ہوتا ہے جو آج میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اس لیے شب معراج کی رات یہ اتنی مبارک رات ہے جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا، پورا سال یقین جانو لوگ اس رات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عظیم رات ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان تک، پھر اپنی خاص قربت تک بلایا۔ یہ سفر اسرا یعنی معراج کہلاتا ہے۔ اس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دکھائے گیا جو کسی بشر کو نصیب نہیں ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، پھر آسمانوں کی سیر کی، ساتوں آسمانوں سے گزرے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ رات اس بات کی علامت ہے جو اللہ کے قریب ہو اور وہ بلندیوں تک پہنچتا ہے، اس لیے اس رات میں نمازیں فرض ہوئی، امت کو بخشش ملی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرب الہی حاصل ہوا۔ یہ امت محمدیہ کی عزت کی رات ہے، اس لیے نماز مومن کی معراج ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ ہر دن معراج حاصل کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہوئے، قرآن پاک کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ قرب بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنی بلندیاں دیتا ہے۔ جو شخص شرک کے علاوہ گناہوں سے توبہ کرے گا، ان نوافل کو پڑھ کر اللہ پاک اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس رات میں مانگی گئی دعا اس کی پھر رد نہیں ہوگی، جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ مانگے گا اتنے ہی زیادہ انعامات اس کے اوپر ہوں گے۔ اس لیے معراج ایمان کا امتحان تھی، تو اسی لیے معراج ہمیں سکھاتی ہے کہ جو اللہ کے حکم پر چلے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرے آقا روئے ہیں۔ اس رات کی عبادت دل کو پاک کرتی ہے، اللہ نے اس رات اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی سیر فرمائی، دوزخ کو بھی دیکھا۔ یہ رات اللہ کا خاص انعام ہے امت کے لیے، اس لیے ہمیں چاہیے اس رات کو ہرگز غفلت میں سستی میں نہ گزاریں۔ دیکھیں جب بندہ اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اس رات میں اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرتی ہے، تو آپ نے اچھی نیت کے ساتھ اس عبادت کو پڑھنا ہے۔ اب جب یہ 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کر لیں، درود پاک آپ نے شروع میں 11 بار پڑھا، یعنی جو کوئی بھی درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا درود ابراہیم جو بھی آپ کو آسان ہو، چھوٹا درود پاک 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی وہ استغفر اللہ ربی، صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صرف اتنے الفاظ پڑھیں گے اللہ پاک تمہاری توبہ بھی قبول فرما لے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنے آسان ہے اور کتنا مجرب طریقہ ہے کہ یہ یہاں تک الفاظ جس کو یاد نہیں ہوتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 مرتبہ، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ جب یہ مکمل کر لیں پھر اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے، یعنی دوسرے 2 نفل
نفل آپ نے پڑھنے ہیں، دوسرے 2 نفل آپ نے شکرانے کی نیت سے پڑھنے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ رات عطا فرمائی اور مجھے توبہ کی توفیق بخشی ہے، تو 2 نفل آپ نے اس نیت کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ تو اس میں کیا کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اب ان میں آپ نے کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، کیا کیا چیز پڑھنی ہے، اس بات کو ذرا سمجھتے جائیے گا، کیونکہ یہ بڑی اہم رات ہے، اس کی یہ عبادت بھی بڑی اہم اور بڑی قیمتی عبادت ہے۔ جب آپ اس طرح کریں گے، اسی طرح آپ نے اب جب یہ 4 رکعتیں پڑھ لینی ہے، اب اس دوسری 2 رکعتیں کوئی نیت کرنے کے بعد جب ہاتھ باندھ لیں، سبحانک اللہ ثنا پڑھی آپ نے، سبحانک اللہ، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف، اس کے بعد جو صورتیں پڑھنی ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے گا، بڑی آسان ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، کیونکہ ایک ہوتی ہے مغفرت کے لیے، وہ آپ نے پڑھ لی، اب ہے شکرانہ، تو شکرانے کے جب پڑھے جائیں گے پھر آپ پڑھیں گے حاجت کی نیت سے، تو جب حاجت کی پڑھ لیں گے تو بس سمجھ لیں آپ کی یہ عبادت مکمل ہو جائے گی۔ اب اس میں آپ نے صرف سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے دونوں رکعتوں کے اندر۔ اب کوئی مشکل ہے، یہ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 بار پڑھی، پھر دوسری میں بھی آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 بار پڑھی، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور الحمدللہ اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تو اب آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے قرآن کریم کی، یہ ایک آیہ مقدسہ کو پڑھنا ہے، اور اس ایک آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شکریہ کے الفاظ موجود ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ شکر ادا کرتا ہے، تو وہ الفاظ، وہ تسبیح آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر اگلی 4 رکعتیں آپ نے پڑھی۔ اب یہاں تک 4 رکعتیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ اب جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ بڑی اہم ہے، اب ذرا اس کو سن لیجئے گا، اس کے بعد پھر اگلی 2 رکعتوں کی میں نیت عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ آج رات جب آج رات ہماری نا خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف بھائی 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو اس رات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ دیکھیں یہ ماہ رجب یہ برکتوں، فضیلتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بہت سارے دن 27 دن گزر چکے ہیں، 27 رجب کی رات ہے، شب معراج کی رات ہے، تو آج ابھی تک اگر آپ نے سارا مہینہ غفلت میں گزارا ہے، سارا مہینہ سستی میں گزارا ہے، آپ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکے، تو پھر جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ الحمدللہ اس عمل کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ انعام، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ اس لیے اب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا ہے، جب ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ یہ ان کلمات کی فضیلت ہے، اس لیے جو شخص چاہتا ہے مجھے بہت زیادہ ملے، دیکھیں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے، دل سے کہنے پر۔ یہ صرف اتنے سے الفاظ جو میں الفاظ آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیہ مقدسہ کو پڑھنا ہے پوری کو، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھتے جائیں گے تو انعامات کی بارش ہوتی چلی جائے گی۔ یہ دنیا فانی ہے، نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ثواب کا باعث بنائے گا جب آپ اس طرح پڑھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس سے بندے کا مقام بلند ہوتا ہے، یہ دلوں کو اطمینان اور سکون بخشتا ہے، اس کے اجر کو لکھنے میں فرشتے بھی قاصر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کے لیے کئی گنا اللہ تعالیٰ نیکیاں، کیونکہ آج کی رات اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ بندے کی نیکیاں بڑھا دیتا ہے جب کوئی بندہ اس طرح اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ اب دوستو یہ جو تسبیح ہے آپ نے اس آیہ مقدسہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اس کے بعد اگلے نوافل کی نیت کرنی ہے، وہ بھی ذرا سمجھ لیں کیونکہ بڑا آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت ابو مالک اشری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کا میزان اللہ تعالیٰ بھر دے گا، اور اتنا ثواب اس کو ملے گا کہ روز قیامت جب ثواب میزان عمل میں رکھا جائے گا تو میزان اس سے بھر جائے گا۔ اور میرے آقا نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے بھی ہتھیار ہے، اور فرمایا ہر قسم کا دشمن سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں اس رات کی عبادت میں سب کچھ ملتا ہے اگر کوئی بندہ اس طرح یہ نماز پڑھ لے، کیونکہ اس نماز کے اندر ان نوافل کے بعد جو وظائف ہیں، جو اعمال ہیں، وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی روزانہ اود پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ روزانہ اود پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ فرمایا تم سب اس کی طاقت رکھتے ہو۔ عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا تم یہ کلمات پڑھا کرو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے دوستو ذکر
کیے ہیں تو آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ زبان کو ذکر الہی ہے، تو اس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں گے۔ تو دوستو اس کے بعد آپ نے اگلے جو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں اس کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اب یہاں حاجت کے جو لفظ ہے نا، یا جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، یہاں آپ نے اس کو اپنے تصور میں رکھنا ہے اور نیت کر لینی ہے۔ اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر ثنا، سبحانک اللہ، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اخلاص، دیکھیے اس عمل کے اندر ہر مقام پر آپ کو سورۃ اخلاص نظر آئے گی، کیونکہ سورۃ اخلاص اس رات کی بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اپنی شان اور عظمت کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان اور عظمت والی سورت ہے، جب آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس سورہ مبارکہ کو اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر جو تعداد بتائی جائے آپ نے اس کے برابر پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ 4 رکعتیں اب آپ نے پڑھنی ہے نا حاجت کی، ان 4 رکعتوں کے اندر آپ نے سورۃ اخلاص کو جو ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ پہلی رکعت کے اندر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 21 مرتبہ آپ نے پہلی رکعت۔ اب دوسرے 2 نفل ہیں ان کے اندر اس کی تعداد اس سے مختلف ہوگی، جیسے پہلی رکعت آپ نے پڑھی ہے، پہلی 4 نفل پڑھے ہیں، یہ اس سے تھوڑے سے مختلف ہے۔ اب اس میں آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اس کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اب جب یہ آپ اس طرح 2 رکعتیں پڑھ لیں حاجت کی، اب یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے پھر ایک مختصر سا عمل کرنا ہوگا، تسبیح کا پڑھنی ہوگی۔ تو یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ کو کسی تسبیح کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی۔ جب یہ 4 رکعتیں مکمل پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھ کر تسبیح پڑھنی ہے، بس یہ اس میں فرق ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے ہر 2 رکعت کے بعد تسبیحات پڑھی ہیں، اب یہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر جا کر آپ نے عمل کرنا ہوگا، اور وہ خاص اس رات کا عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے آپ کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو آپ ذرا سن لیجئے گا اس کا طریقہ کار بھی۔ تو یہ 2 رکعتیں تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لی، اب اگلی 2 رکعتیں جو آپ پڑھیں گے وہ آپ نے کس طرح پڑھنی، اس میں بھی آپ نے نیت کیا کرنی ہے، حاجت کی ہی نیت کرنی ہوگی، یعنی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ اب اس میں بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ نیت کرنی ہوگی، تو یہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا، اسی طرح ہی آپ نے پڑھنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے یہ تمام، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں بندہ چلا جاتا ہے، اس سے دل کو سکون ملتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے، اور تمام معاملات انشاءاللہ اس کے اچھے ہو جاتے ہیں، ہر قسم کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، ہر قسم کے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ اب اسی طرح قیامت میں بھی اس بندے کو شفاعت ملتی ہے، اور یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور یہ سورت پڑھنا ایمان کی مضبوطی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے ساتھ بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں۔ دیکھیں یہ سورت عام سورت کی طرح نہیں ہے، اس کو تو بچوں کو سکھانے کا حکم دیا گیا کہ جو بچہ اس سورت کو یاد کر لیتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، وہ شرک سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اس سورت کا نام دیکھیں نا اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، دعا صرف اللہ سے مانگی جائے، امید صرف اللہ سے رکھی جائے، اور یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ فکر و فاقہ، تنگی، لڑائیاں ختم ہوتی جائیں گی، رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ اور یہ وہ سورت ہے جس کو اگر انسان سوتے وقت پڑھ لے اللہ تعالیٰ شیطان سے، بری نظر سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے، اور کہتے ہیں یہی سورت ہے جو قبر میں بھی روشنی کرے گی، منکر نکیر کے سوالوں میں مدد دے گی، قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ سفارش کرے گی۔ کہتے ہیں یہی وہ سورت ہے جو صحابہ کرام پڑھ کر دم کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماروں پر دم کرتے تھے، تو حدیث مبارکہ میں اس کا بار بار ذکر کیا گیا، اور یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ 10 بار پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، جو 20 بار پڑھے 2 گھر، جو 30 بار پڑھے، جو 100 بار پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اس لیے یہ سورت عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی سورت ہے۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پہلی رکعت کے اندر بھی 21 بار، دوسری میں بھی 21 بار، اس طرح 2 مکمل، اس کے بعد آپ نے دوسری 2 رکعت کی نیت کی، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ اب دوسری 2 کی نیت آپ نے کرنے کے بعد
اب آپ نے اس کے اندر اس سورہ مبارکہ کو ہی پڑھنا ہوگا۔ اس کی تعداد سن لیں، پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھنی ہے، اور اس رکعت کے اندر آپ نے سورۃ اخلاص کو 27 بار پڑھنا ہے دونوں رکعتوں کے اندر۔ تو اب یہاں آپ کے 4 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے بیٹھ کر یہ مختصر سا عمل کرنا ہوگا۔ اب آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ شروع میں بھی 11 بار پڑھیں گے اور اس کے آخر میں بھی 11 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد یعنی یہ سارا کام آپ نے ایک ہی جگہ بیٹھ کر کرنا ہے، جہاں آپ نے یہ نوافل پڑھے ہیں اسی جگہ بیٹھ کر ہی آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہوں گی، کیونکہ یہ تسبیح انتہائی اعلیٰ درجے کی ہیں۔ اب کیونکہ پہلی تسبیح ہی جب آپ پڑھیں گے تو اس تسبیح کے ذریعے کہتے ہیں 1 منٹ کے اندر انسان کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ غنی ہر اعتبار سے وہ شخص ہو جاتا ہے، جیسی غنا چاہتا ہے اللہ ویسی ہی غنا عطا فرماتا ہے۔ اب اول آخر جس درود پاک کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ درود ابراہیمی ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک آپ نے نہیں پڑھنا۔ یہ عمل کیا فائدے دے گا آپ کو، اور یہ تمام چیزیں کیا فائدے دیں گی؟ اللہ تعالیٰ محتاجی تمہاری ختم فرما کر غیب سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے پڑھنے سے رزق میں برکت، عزت میں برکت، قبولیت میں برکت، یعنی قبولیت ہو جائے گی، جو بھی مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، اور دشمنوں سے بھی حفاظت ملتی ہے۔ اس کے ساتھ اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، لیکن یہ میں نے چند ایک بتائی ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس رات کی تمام برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یعنی یہ جو آج کی رات ہے شب معراج کی رات، اس کی تمام برکتیں اور اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں، اس کی فضیلتیں اس بندے کو عطا فرماتا ہے، اور پورے مہینے کی بھی برکتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ اب جو پہلی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک ہے جس کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں کو غنی کرتا ہے۔ اب اس کا یہ ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اے غنی اے غنی اے غنی۔ جب آپ کوئی بندہ آج کے دن آج کی رات میں اپنے رب کو اس طرح پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کی پکار کو سنتا ہے اور پھر اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ آج ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کر دیتا ہے، اور اس لیے بھی کہ جو جود و کرم اور فضل سے وہ سب کو سب کچھ عطا کرنے والا، کہتے ہیں یہ انتہائی جلالی بھی ہے اور انتہائی جمالی عمل بھی ہے۔ اب دوستو یہ ترقی دکان اور بہت سارے معاملات اس کے ذریعے حل ہوں گے، آپ دیکھیں گے جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے بہاریں لگتی جائیں گی۔ ایسا نیک صالح شخص جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہے تو صرف اور صرف آپ نے اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تعداد بھی دیکھ لیں کتنی مختصر سی ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں یہ سورت پڑھنے والے کو ہر عمل سے بے نیاز کر دیتی ہے، یعنی اس کو پھر اس کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت ہی پیش نہیں آتی، وہ جو کچھ مانگتے اس کی برکت سے جب اس کو مل گیا پھر اس کو کیا چیز کی طلب رہ سکتی ہے۔ دیکھیں جب انسان کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں، جب انسان کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، جب ہر دکھ اور مصیبت سے اس کو چھٹکارا مل جائے، کیونکہ یہ رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی رات ہے، حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور 41 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ سورت آپ نے آنکھیں بند کر کے تصور یہی رکھنا ہے کہ میرا رب میری فریاد کو سن رہا ہے، میرے تمام غم اور پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، اور اس سورت کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس طرح جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کے بعد آخری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جگہ سے بندہ بعد میں اٹھے گا، قسمت کا ستارہ پہلے چمک جائے گا، یعنی دعاؤں کی قبولیت پہلے ہو جائے گی۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقرر مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ تو یہ عمل آپ کو محتاجیوں سے نجات دے گا۔ اب یہ جو تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں
یہ اس رات میں ہر شخص کو پڑھنی چاہیے. گھر میں جتنے افراد ہیں سب کو پڑھائیں، انشاءاللہ سب کا فائدہ ہوگا. تو یہ کیا ہے، آپ نے صرف اتنا پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.